امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت امام حسین پر مکمل ہو گیا۔ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ لکھتے ہیں ادھر آپ کا شہادت کا جام نوش کرنا تھا، اللہ اکبر، ادھر آسمان پر سورج چھپ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، دن میں رات کا سما ہو گیا، آسمان سے خون کی برسات ہونے لگی، یہ کیفیت ہوئی، اللہ اکبر۔ ظالم سنگ دلوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، امام پاک کے جسم سے انہوں نے انگوٹھی لے لی، تلوار لے لی، کپڑے تک نکال لیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر امر سعد ظالم نے کہا کون ہے جو حسین کے اس وجود پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ اکبر۔ بی بی زینب پاک نے جیسے ہی دیکھا، شہربانو پاک نے دیکھا امام شہید ہو گئے، چیخیں نکلنے لگی، اللہ اکبر، بیویاں بیوہ ہو گئی، سالار قافلہ بے سہارا چھوڑ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید سجاد بستر پر بیمار بستر پر پڑے ہیں، ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ناپاک آواز گونجتی ہے، کون ہے جو حسین کے لاشے کو کچل دے؟ 10 گھوڑ سوار نکلے اور میرے امام کے جسم سے لباس کو اتار کر کے 10 گھوڑوں نے ایک ساتھ، 10 گھوڑ سواروں نے ایک ساتھ امام عالی مقام کے وجود ناز کو کچلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسے میں ظالم خیموں کی طرف بڑھے۔ علامہ سید نعیم الدین نے لکھا، استاد زمن مولانا حسن نے لکھا، قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری نے لکھا، اور بھی مورخوں نے لکھا، جب وہ خیمے کی طرف بڑھے اللہ اکبر خیمے لوٹ لیے، حتیٰ کہ بیویوں کے زیور بھی لوٹ لیے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا خبردار ناپاک کو ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم زیور خود اتار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے زیور اتار کر کے دے دیے، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اللہ اکبر، خیمے تک جلا دیے گئے، ننھے معصوم کا جھولا تک چھین لیا گیا۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں میرا زین العابدین میرا علی ابن حسین چمڑے کے بستر پہ تھا، وہ بستر تک نیچے سے کھینچ کر کے لے کر کے گئے۔ جب خیمے جل رہے تھے، حمید بن مسلم کہتا ہے خیمے جل رہے تھے، بیویاں سب باہر آ گئی، چادریں چھینی گئی ہے، زیورات چھین لیے گئے۔ سیدہ سکینہ کے متعلق لکھا گیا کہ ننھی سی 7 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، فرمایا میں حسین کی یتیم ہوں، تو سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، کان کی بالیاں کوئی اور نہ اتار لے، ایسے کھینچی کہ کان کٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب آگ میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک ایسی خاتون جس کا چہرہ چاند کی طرح تھا، وہ آگ پر چلتی تھی اور کبھی خیموں کے اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید بن مسلم یزیدی فوج کے ساتھ تھا، اس نے کہا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کے کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے۔ اس خاتون نے کہا کیا کروں، میرا بھتیجا میرے حسین کی آخری نشانی علی زین العابدین علی اوسط بستر پہ بیمار پڑا ہے، جو چل کے نکل سکتے تھے وہ سب تو چل کے نکل گئے، لیکن اس بیمار کو خیمے میں چھوڑ کے کیسے نکلوں، وہ جل جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زین العابدین بیمار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، وہ خاتون میری بہنیں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک عورت کا حوصلہ تو دیکھو، اے خاتون جنت کی کنیزو، اے سیدہ زینب کی کنیزو۔ سیدہ زینب نے ایک سید سجاد کو، بیمار کربلا کو، زین العبا کو صرف اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کا نسب گویا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اماموں کی عمارت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آگ پر چلتی باہر لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بیان کیا جائے، اللہ اللہ۔ پھر دن کیسے گزرا یہ دیکھتے ہوئے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سر سب کے کاٹ لیے گئے، اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے، ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا، مگر میرے بھائیوں حیرت ہے اس پر۔ عصر کا وقت آیا، انہوں نے عصر بھی پڑھی اسی حالت میں، مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی پڑھی اسی حالت میں، عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی پڑھی اسی حالت میں۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان بیویوں کی نمازیں اس حالت میں بھی نہیں چھوٹی۔ اور جب رات آئی اسی شام کو، شام غریبہ کہتے ہیں، میرے بزرگوں نے مجھے جو بتایا میں آپ کو کیا بتاؤں۔
جو کربلا ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، جو لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ بھی بیان سے باہر ہے. بس مختصر کرتے ہوئے اور گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بیان کروں. اللہ اکبر. جب رات کا سناٹا تھا، فرات کی موجوں کی آواز اٹھتی تھی، درندوں کے چنگاڑنے کی آواز، ہائے ہائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، آج وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بن چادروں کے بے سر و سامانی کے عالم میں تھی. بچے بے ہوش ہو رہے تھے. یہ کیفیت تھی. پتہ نہیں وہ رات کیسے گزری، بڑی طویل داستان ہے. میں اس سے اب صرف نظر کرتے ہوئے رات جیسے گزری، صبح آئی تو صبح کے وقت یہ ہوا کہ سب کے ہاتھ کس دیے گئے، نرم نازک ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیے. امام زین العابدین کے گلے میں تونک ڈال دیا. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. کیا بیمار اب چوتھا دن نکلا، گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کٹی ہوئی لاش، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد اللہ اکبر، جب قافلہ نکلنے لگا، ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد اور شمر نے جو اس کے مقتول تھے ان کا جنازہ پڑا، اور امام حسین اور ان کی لاشیں ایسی ہی رہی، بکھری پڑی رہی. اور وہ نکل کر کے دفن کر کے نکل کے چلے گئے. انہیں کوئی دفن کرنے، وارث رسول کو کوئی دفن کرنے والا نہ، محبوب خدا کے محبوب کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا. دین کی حفاظت کا صلہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا صلہ یہ. لوگ سمجھتے تھے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اکبر، جو اللہ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، خدا کی راہ میں لٹتا ہے، لٹاتا ہے، کیا شان ملتی ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے کہا، ظالموں ہماری کچھ نہیں سنتے، اتنا تو اخیر میں ہمیں لاشوں کے قریب سے لے چلو تاکہ چلتے چلتے کٹی ہوئی لاشوں کو تو دیکھ لیں. سیدہ زینب جب کٹی ہوئی لاشوں پر آئی، ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی، اور بیبیاں تین لوگ ایک اونٹ پہ باندھ کر ڈالے گئے تھے، بچوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ بچوں. ظالموں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ بچے اگر جھکیں تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف. سیدہ زینب پاک جب کٹی پٹی لاشوں پر آئی تو مدینے کی طرف رخ کیا اور ندا کی، واہ محمد، واہ محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام. آپ بھی ذرا مدینے سے کربلا آئے نا، اور اپنے نواسے کا یہ منظر دیکھے نا، جس حسین کو آپ چومتے تھے، چوستے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے، آج اس کی لاش اس ریگزار پہ کٹی پٹی پڑی ہوئی، بکھری ہوئی ہے. آج اس کو کوئی کفن دینے والا نہیں، آج اس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹیوں کی خبر لیجئے. مورخ لکھتا ہے، سیدہ زینب نے جب یہ بات کہی، دوست دشمن کوئی نہ تھا جو سیدہ کی بات سن کے رو نہ پڑا ہو. جب یہ قافلہ چلا کوفہ کی طرف، بس آخری بات کے طور پر یہ بات پڑھ رہا ہوں، کربلا سے قافلہ چلنے کے بعد جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا، رات کا وقت تھا، وہ لوگ خیمہ لگا کر کے اپنے خیموں میں سو رہے تھے. کھلے میدان میں اہل بیت کا قافلہ پڑا ہوا تھا. سیدہ زینب پاک، سکینہ پاک ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی. پھپھی بتیجی کو تسلی دے رہی تھی. سکینہ پوچھتی تھی، پھپھی اماں کیا یہ رسیوں کے جو ہاتھ سے رسیاں بندھی ہے اب یہ کبھی نہیں کھلے گی؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. ایسے میں اچانک کوئی آنے والا آیا اندھیرے میں اور آ کر کے سلام کیا، اور سلام کر کے کہا، اس کو علامہ ارشد القادری علیہ السلام نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں، میں اپنے دوسرے الفاظ میں اس کو دوسری کتابوں کا بھی مضمون ملا کر کے بیان کر رہا ہوں کہ
ایک اچانک سلام کی آواز آتی ہے، آل رسول کو سلام ہو۔ بی بی سیدہ زینب پاک جواب دیتی ہے تمہیں کیسے پتا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے؟ تو آنے والی خاتون کہتی ہے بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہوں اور میں نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی ہے۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی یا میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد فلاں فلاں مقام پر ایک قافلہ آ کے رکے گا، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس قافلے کی خدمت کرنا، کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی ہوئے ہیں اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں، اللہ کے خاص بندے ہوں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے وہ دعا مقبول ہوگی۔ بی بی آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، لیکن سن 60 ہجری جیسے ہی گزر گئی روز رات کو آتی ہوں کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں، مگر قافلہ نہیں آتا تھا۔ آج یہ قافلہ آیا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ میں نہیں جانتی تم کون لوگ، اتنا جانتی ہوں آل رسول و خاص لوگوں، یہ کھانا لو۔ سیدہ کا نام آیا، سب رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ زینب پاک بڑی حوصلے والی خاتون تھی، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا۔ فرمایا اچھا، فاطمہ نے کہا تھا دعا کیا دعا کریں، دعا کیا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی جب میں سیدہ کی خدمت کرتی تھی، سیدہ کی گود میں ایک بیٹی تھی اور وہ صورت میں بالکل سیدہ کی ہم شبیہ تھی، اس کا نام زینب تھا۔ اللہ کے دیے سے میرے پاس سب ہے، بس ایک تمنا ہے۔ بی بی زہرا کو دیکھے نصف صدی سے زیادہ بیت گئی، اب میں ایک مرتبہ زہرا کی اس نشانی کو دیکھنا چاہتی ہوں، زینب کو مل لوں، مرنے سے بڈھی ہو گئی ہوں، مرنے سے پہلے زینب کو مل لوں۔ اور ایک شہزادہ تھا جس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، بڑا خوبصورت تھا وہ شہزادہ، اس کا نام حسین تھا۔ ایک بار حسین کو دیکھ لو، یہ کھا لو اور دعا کر دو، ایک بار میرا حسین مجھے دکھ جائے اور ایک بار شہزادی زینب جو ثانی زہرا تھی اس کی زیارت ہو جائے، بس میری مراد پوری ہو جائے گی۔ تب سیدہ زینب نے کہا ہماری دعا سے پہلے تیری مراد پوری ہو گئی، یہ جو تو ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں پیڑیاں دیکھ رہی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، جس ثانیہ زہرا زینب کو دیکھنا چاہتی وہی زینب ہے، اور وہ جو کٹا ہوا سر نیزے پہ گڑا ہوا ہے وہی حسین کا سر۔ اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر پڑی، اور جب گر پڑی تو کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا اضافہ اور ہو گیا۔ آگے کیا ہوا اب وقت میں گنجائش نہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے آنسوؤں کو قبول کر۔ اے کربلا والو، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے شہزادہ امام حسین، اے شہزادہ قاسم، اے شہزادہ علی اکبر، میرے شہزادے، میرے سرکار، میرے مرشد علی اصغر، یہ چند آنسوؤں کی خیرات ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، یہ کوئی ریا نہیں ہے، کوئی تکلف کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب بے تکلف آپ کے غلام رو رہے ہیں، یہ آپ کی کنیزیں رو رہی ہے، ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے، یہ چند آنسوؤں کی سوغات قبول کر لیں۔ آپ ہماری طرف توجہ کر دیں، کربلا سے، نجف سے، مدینہ منورہ سے، اور بس جب قیامت میں ہو تو آپ اپنے دامن میں لے لینا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہماری کنیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اور آل نبی کا قرب نصیب کرے۔ اللہ رب العزت ان محفلوں کو قیامت تک حفاظت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے۔ اٹھے نہیں، بیٹھے، ابھی دعا ہو۔ ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے، ان محفلوں کی برکتوں کو قائم رکھے، محفل سجانے والوں کے حوصلوں کو قائم رکھے۔ خوب ذکر اہل بیت کیجئے، عظمت صحابہ کے ساتھ پیغام دیجئے، کربلا کے پیغام کو سمجھیے۔ کربلا کا پیغام ہے نشہ نہیں کرنا، کربلا کا پیغام ہے نمازوں کی پابندی کرنا، کربلا کا پیغام ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کربلا کا پیغام ہے دین کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا۔ سنی دعوت اسلامی آپ کے اپنے شہر میں ماشاءاللہ تقریباً 28-29 سال سے کام کر رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے، سنی دعوت اسلامی کو مضبوط کیجئے، اس تحریک کو، اس برانچز اپنے علاقوں میں، اپنے
محلوں میں قائم کیجئے اور سنی دعوت اسلامی کو استحکام بخشیے. انشاءاللہ کل صبح 9 بجے 2 روز کے لیے قافلہ جا رہا ہے. آپ سے میری گزارش ہے خرافات میں وقت لگانے کی بجائے ہمارے مبلغین سے آپ ملیے اور 2 روز کربلا والوں کے نام پر آپ قافلے میں سفر کیجئے, دین سیکھیے. اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے. اور بس میری آخری گزارش یہ ہے میرے نوجوانوں, علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کیا, علی اصغر نے شہادت کا جام نوش کیا, کربلا والوں نے امام حسین نے شہادت کا جام نوش کیا. میرے بھائیوں دین پر عمل کرو, نماز کی پابندی کرو, چہروں پہ داڑیاں سجاؤ, راتوں کو آوارگی مت کرو, عیاشی مت کرو, گناہ مت کرو, جرائم مت کرو, برائیاں مت کرو, کسی کے لیے برا سوچو مت, کسی کے لیے برا کرو مت. اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے بیانات میں جو باتیں اچھی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی. اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی میرے نفس کی شرارت ہے جس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں اور پھر انشاءاللہ اس سال کی اختتامی دعا کریں. دعا میں شریک ہوئے بغیر نہ جائیں, دعا میں شریک ہوں. ہر دن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم دعا خاص طور پہ کریں گے کیونکہ یہ اختتامی محفل ہے. انشاءاللہ جو واقعات رہ گئے ہیں ابھی بعد میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیانات ہوں گے. ممبئی میں ہے, گلبرگہ شریف میں ہے اور احمد آباد میں ہے. جو پروگرامات ہیں انشاءاللہ میں بعد میں کربلا کے جتنے واقعات ہو سکتے ہیں وہ بیان کروں گا. حالانکہ مالیگاؤں والے کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد کے واقعات بھی شہر میں بیان کر دیں, لیکن اب چونکہ تبلیغی دوروں کی مصروفیات ہے, لوگوں کی ضد بھی ہوتی ہے, تو دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو بقیہ باتیں ہیں وہ دوسرے پروگرامات میں پیش کروں گا. آپ سننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن لیں. پہلے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں اور سب شہیدان کربلا, اسیران کربلا, خلفائے راشدین, جملہ انبیاء, اولیاء, صحابہ, ہمارے شہر کے تمام اولیاء اور کل امت محمدیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں.